اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ، ایک حدیث ہے البزار نے اس کو نقل کیا ہے، جہاں پہ ایک سلیو گرل کا واقعہ بتایا، جو کہ یعنی پہلے میں اس کی تمہید باندھوں. تمہید یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بندہ آ جائے نا گن پوائنٹ پہ، اور وہ آپ سے کہے کہ تم کہو کہ تم کافر ہو، تو آپ کہیں کہ میں کافر ہوں، تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں. انشاءاللہ الرحمن اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو فورس کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو کافر کہہ دو یا کہہ دو میں اللہ کو نہیں مانتا، اور اگر آپ کہہ دیں تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں، there is no sin on you. This is fine, no problem. لیکن جہاں تک زنا کی بات آتی ہے نا، کوئی بندہ آپ کو پریشرائز کر رہا ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ چپ کریں کہ چلو ٹھیک ہے آپ زنا کر لیتے ہیں. اس میں ہے کہ آپ لاسٹ حد تک اس کو ریزسٹ کریں، جہاں تک آپ کی استطاعت ہے آپ ریزسٹ کریں. ایک سلیو گرل کا واقعہ جو آتا ہے جس کو البزار نے نقل کیا ہے، وہ سلیو گرل جو ہے اس کے وہاں پہ جو اس کا ماسٹر تھا، اس کا کوئی فرینڈ یا ریلیٹیو ملنے کے لیے آیا، اور وہ جب لڑکی جو ہے لونڈی وہ لکڑیاں جو ہے نا اکٹھی کرنے گئی جنگل میں، تو یہ جو مہمان تھا یہ اس کے پیچھے چلا گیا. اس کی نیت خراب تھی اور اس نے پہلے اس کو زنا کی دعوت دی، اس نے قبول نہیں کی، تو اس نے اپنے آپ کو اس کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی. اس عورت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کہ ایک پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارا، اور جس سے وہ بندہ مر گیا. جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو اس کا امیر المومنین تھے ان تک یہ بات پہنچی اور آپ نے پوری تحقیق کی کہ واقعی میں کیا ہوا ہے، وہ سرکمسٹینشل ایویڈنس اسٹیبلش کیا کہ واقعی کیا یہ ریپ کیس تھا یا نہیں تھا. جب یہ فیصلہ ہو گیا، اسٹیبلش ہو گیا کہ واقعی میں یہ ایک اٹمپٹڈ ریپ کیس تھا، تو آپ نے کہا کہ اس شخص کو اس لونڈی نے نہیں، اس کو اللہ نے مارا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ اس پتھر تو لونڈی نے مارا، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے مرا ہوا ہے، یہ اٹمپٹ کرنے والا. تو اس کو کوئی اس کے اوپر نہ اس کے اوپر کوئی پینلٹی ہوا، کچھ بھی نہیں، کوئی دیت نہیں، کوئی قصاص نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا اس کا. کہا تم آزاد ہو جاؤ. اس حالت میں بندہ مارنا بھی ٹھیک تھا. میں نے آپ کو پہلے کیس کیا بتایا تھا کہ ایک انسان آپ کو کفر کے لیے کہہ رہا ہے کفر کر لو، اور آپ کہہ دیتے ہیں نو ایشوز واٹس ایور. لیکن اس کیس میں ریزسٹ کرتے کرتے بندہ مار دیا، تو اس کو آزاد کر دیا گیا کہ جو تم نے کیا ٹھیک کیا. یہ تو اس چیز کی یعنی دلیل ہے ہمارے پاس کہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کس حد تک بچنے کا حکم دیا گیا. سورہ یوسف میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر جب اٹیمپٹ ہوا زلیخا کی طرف سے، تو آپ وہاں پہ کھڑے نہیں رہے کہ اب میں صبر کروں گا اور اب دیکھتے ہیں بس جو اللہ کی مرضی تھی اب تو وہی ہوگا. آپ وہاں سے بھاگے، آپ نے وہاں سے فرار ہونے کی پوری کوشش کی، اور آپ گئے اور یہاں تک کہ اس نے ان کی قمیض تک پھاڑ ڈالی. اور جب دروازہ کھولا تو آگے وہاں پہ جو ان کا منسٹر تھا وہ کھڑا ہوا تھا ایجپٹ کا، اور پھر وہ جو معاملہ ہوا ہوا. لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے اس پوائنٹ میں کہ یوسف علیہ السلام وہاں سے فرار ہوئے، آپ نے ایکچولی بھاگے وہاں سے. اچھا اب ایک اور چیز آپ کو ایویڈنس کے طور پہ بتا دوں. یہ تو چلو کرنے والوں کی بات ہے نا، اب میں بتا رہا ہوں ان کی بات جو کرتے نہیں ہیں. وہ صرف پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی فحاشی مسلمانوں کے بیچ میں پھیل جائے. وہ خود نہیں کرتے، وہ صرف پسند کرتے ہیں کہ یہ ناچ گانا، یہ فری مکسنگ، یہ گرلز اینڈ گائز آپس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہونا، یا ان کا آپس میں کیا ہوا، بچے ہی تو ہیں، اگر آپس میں چلے گئے کہیں کافی پینے یا ایسے گھومنے پھرنے تو کیا ہوا. یہ تو ان کے جوانی کے دن ہے، جمعہ 8 دن ہے، دیکھو یہ تو ابھی تو بڑے ہوئے ہیں، ابھی تو ان کو لائف انجوائے کرنے دو، زندگی دیکھو ایک ہی دفعہ ملتی ہے. جو یہ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے. یہ بھی سورہ نور میں ہے، سبحان اللہ. سورہ نور اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو یہ پورے آج کے ٹاپک کی سمری مل جائے گی. سورہ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت بیان کرتے ہیں، ان الذین یحبون. اب یہ دیکھیں ذرا یہاں پہ کیا دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ کیا کس سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت کرتے ہیں کہ فحاشی جو ہے وہ پھیلے کس میں، ایمان والوں میں. یہ ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا، سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے کہ وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنین میں فحاشی پھیلے، ان کے لیے کون سی پنشمنٹ ہے جی؟ دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہے. اللہ اکبر. کتنے گناہ ایسے ہیں جن کا عذاب دونوں دنیا اور آخرت میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سخت پنشمنٹ رکھی ہے ان کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی دنیا میں، یعنی کئی لوگ ہیں جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو اگر دنیا میں چلو آخرت میں سزا ملے گی، دنیا میں تو کم از کم رہائشی کر لیں گے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں دنیا میں بھی عذاب دوں گا. جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، خود کرتے نہ بھی ہوں، صرف اپریشیٹ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شاباش دیتے ہیں ان لوگوں کو جو میڈیا پہ اموڈسٹی کو پھیلاتے ہیں، جو اسکولوں کالجوں میں اموڈسٹی کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے، یہ تو آج کل تو ایسے ہی ہوتا ہے. جو لوگ بھی صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں اس طرح کی برائیاں پھیلیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے، عذاب علیم ہے. عام عذاب نہیں ہے، عذاب علیم ہے، سیویئر پنشمنٹ ہے فی الدنیا والآخرہ.
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو پنشمنٹس کا وعدہ کیا اور صحیح سخت عذاب کا وعدہ کیا ان لوگوں کے لیے جو سمپلی اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف میرا یہ جو ابھی تک ہم نے بات کی ہے وہ صرف اس اینگل پہ کی ہے کہ زنا کی طرف جانے والا کتنا بڑا مجرم ہے، کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، کتنے بڑے گناہ میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کتنا بڑا یعنی اللہ تعالیٰ کا نافرمان بننے جا رہا ہے۔ تو میں صرف آپ کو اگر میں نے کہا تھا نا کہ جو بھی چیز چھوڑنے کی 3 سٹیپ ہے نا، پہلا یہ کہ آپ جان جائیں کہ وہ کتنا سنگین مسئلہ ہے، کتنا سخت گناہ ہے وہ۔ دوسری بات یہ آپ یہ انالیسس کریں کہ میرے میں یہ مسئلہ تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کریں۔ تو ابھی تک صرف ہم نے فرسٹ پوائنٹ ٹچ کیا۔ وہ فرسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ زنا کرنا، اس کے راستے پہ چلنا، اس کے راستے کو اختیار کرنا، اس کے قریب جانا کتنا بڑا مسئلہ ہے ایک مسلمان کے لیے، کہ اس کا ایمان بھی داؤ پر ہے، وہ اللہ کا بہت بڑا نافرمان بننے جا رہا ہے، اس کی پنشمنٹ کتنی سخت ہے، اور باقی چیزیں جو ہم نے آج ڈسکس